بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار الحاج ڈاکٹر ملک نسیم اللہ خان آپ سے مخاطب ہے۔ یہ خاکسار کے بہت عزیز اور پرانے محترم دوست ہیں، ان کا نام ہے یہ ماسٹر نصیر احمد صاحب۔ تو یہ اپنا خود ہی تعارف کروائیں گے اور آپ کو اپنے حالات کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے۔ ان کی ماشاءاللہ جماعت میں بڑی خدمات ہے۔ تو جی ماسٹر صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار ماسٹر نصیر احمد ولد فتح محمد، میری سن 1942 کی پیدائش ہے۔ میں مالو کے قلعہ کالرواڑہ کے نزدیک گاؤں ہے مالو کے، ضلع پلی، ضلع سیالکوٹ، وہاں پیدا ہوا۔ اور پھر میں زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ پیشہ میرا میں ٹیچر رہا اور میں 36 سال ٹیچر رہا ماشاءاللہ۔ اور میں اپنی زندگی میں خدا کے فضل سے 8 سال قائد خدا موری احمدیہ رہا، 2 سال میں زعیم انصار اللہ رہا، اور 30 سال میں صدر جماعت اور سیکٹری مال دونوں حیثیتوں سے جماعت کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے توفیق ملتی رہی، اور اس دور میں کبھی بھی میری جماعت بقایا دار نہ رہی۔ اور مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بھی توفیق دی کہ میں نے سن 2004 میں، جب کہ نہایت برے حالات تھے پاکستان میں، ہمیں کوئی مسجد نہیں بنانے دیتا تھا، تو میں نے گاؤں میں خدا کے فضل سے مسجد بھی تعمیر کروائی، اور گاؤں والوں نے خدا کے فضل سے میرے ساتھ بہت تعاون کیا اور کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی۔ بہت خوب۔ وہ باہر قلعہ داتا دادکا سے جو شدید معاند ہے جماعت کے، وہ آ کر 2-4 شرفاء سے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ درخواست دے دیں، میں مسجد رکھوانی چاہتا ہوں، تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم ماسٹر صاحب کے خلاف درخواست نہیں دے سکتے۔ اسی دوران میں نے 2-3 احمدی بچیوں کی شادیاں بھی کروائیں اپنے عزیز و اقارب سے مدد لے کر۔ 2 گھر بھی میں نے 2 نادار احمدی گھرانوں کے 2 گھر بھی میں نے خدا کے فضل سے تعمیر کروا کے دیے۔ اور 2 سال آج سے 1 سال قبل میں نے جماعت کے لیے معلم ہاؤس بھی خدا کے فضل سے میں نے بنوا کر دیا۔ اس کے علاوہ گاؤں میں جب کبھی کئی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو ہمارے گاؤں میں ایک آدمی نے دوسرے پر فائر کر دیا، خوش قسمتی سے اسے نہ لگا، وہ بچ گیا، کہ وہ مقدمہ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں کہہ سن کر صلح کروا دی ان کی۔ اس کے علاوہ بھی وہ دونوں غیر جماعت تھے، ہماری جماعت کے نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے نزدیک ایک گاؤں سوداگر پورہ ہے، وہاں پر بھی رات کو لڑائی ہوئی، گولی چلی، ایک آدمی کو، ایک مویشی کو گولی بھی لگی، وہ بھی کافی غصے میں تھے اور پرچہ یا کارروائی کرنا چاہتے تھے، تو میں نے 2-3 دن لگا کر انہیں بھی اس بات پر رضامند کر دیا کہ آپ بچ گئے ہیں، خدا کا شکر ادا کریں۔ تو میں نے ان کی بھی صلح کروا دی۔ بہت خوب۔ اس کے علاوہ میں نے ہمارے نزدیک ایک گاؤں ہے جاتری کے، وہاں پر کوئی احمدی نہیں اور شدید معاند ہے احمدیت کے، تو وہاں کا ایک آدمی ایک دن آ کر میرے پاس بیٹھ گیا، اور زمین پر میں نے اسے کہا یار کرسی پر بیٹھو، تو وہ رونے لگا۔ میں نے پوچھا یار کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ماسٹر صاحب میرا ایک بھائی قتل ہو گیا ہے، دوسرے بھائی کو قتل کے مقدمہ میں، دوسری طرف سے جو قتل ہوا تھا اس مقدمہ میں سزائے موت ہو چکی ہے، تو میرا ایک بھائی تو قتل ہو گیا، دوسرا سزائے موت، اس پر اگر عمل درآمد ہو گیا تو پھر دنیا میں میرا تو کوئی پرسان حال نہیں، میں کیا کروں گا۔ میں نے کہا بھائی آپ کا گاؤں دوسرا ہے، کوئی ہماری جماعت بھی نہیں وہاں پر، میرا کوئی واقف بھی نہیں، تو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔
اس کا جو مخالف تھا اس کو بھی قتل کی سزائے موت ہوئی، یعنی کراس پرچہ تھا دونوں کا، اچھا، دونوں کو سزائے موت ہوئی؟ دونوں کو سزائے موت ہوئی تھی۔ تو جس دوسرا فریق جو تھا اس نے قتل ہمارے گاؤں میں کیا تھا اچھا۔ رات کے وقت، تو اس پر جو مقدمہ تھا وہ اس کا مدعی ہمارے گاؤں کا ایک نوجوان لڑکا تھا جو بہت ہی کم عقل، بیوقوف، اجڑ، کسی کے نام ماننے سننے والا۔ تو اس نے کہا جی مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ ماسٹر نصیر صاحب سے ملیں، وہ اگر کوشش کریں تو شاید ہمارے بھائی کی جان بچ جائے اور دوسرے کی بھی جان بچ جائے۔ میں نے کہا یار نہ تو برادری نہ کوئی جماعت کا تعلق، تو چلو آپ دکھ کو دیکھ کر میرا دل بھی پسیج گیا ہے، تو میں کوشش کروں گا لیکن میں آپ کو کوئی یقین نہیں دلاتا۔ چنانچہ وہ چلا گیا، اور جو مدعی تھا نا اس کے بھائی کے قتل کا، اس کی ماں کو اس بات کا پتہ چلا کہ ماسٹر صاحب کے پاس کوئی آدمی آیا ہے وہاں کا۔ اس نے جب وہ لڑکا گھر آیا تو اس کی ماں نے اسے کہا کہ بیٹا، وہ لڑکی گاؤں کی ہے اس لیے وہ ہم سب کو ماموں کہتی ہے، بھائی کہتی ہے، اور وہ جو بچہ ہے نوجوان جو مدعی تھا قتل کا وہ ماموں کہتا ہے، وہ سارے گالوں کا۔ اس نے کہا بیٹا تمہارے ماموں ماسٹر کے پاس ایک آدمی آیا تھا جاتری کے گھر جس کے بھائی کو سزائے موت ہوئی ہے، تو بڑا روتا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اچھا میں کوشش کروں گا۔ تو وہ لڑکا اپنی ماں کی بات سن کر سیدھا میرے پاس آیا حویلی میں، اور مجھے آ کر اس نے پوچھا کہ ماموں جی تو آپ کے پاس کچھ طریقے سے آیا ہے؟ میں نے ہاں بیٹا آیا ہے، لیکن میں نے اس سے وعدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ آپ بے شک وعدہ کر دیں۔ اچھا۔ تو مجھے وہ 10 لاکھ روپیہ دیتے تھے، لیکن میں نے انہیں انکار کیا تھا، میں نہیں صلح کروں گا۔ اچھا۔ لیکن چونکہ وہ آپ کے پاس آ گئے ہیں اب میں کوئی پیسے نہیں دوں گا، اور میں آپ جس دن کہیں تاریخ وہ عدالت سے دے میں جا کر بیان دے دوں گا۔ قتل کے کیس میں دراصل یہ ہوتا ہے کہ بلڈ ریلیشن سارے تمام کو حاضر ہونا پڑتا ہے، مطلب کہ مقتول کے بھائی کو، مقتول کے والد کو، مقتول کی والدہ کو، اگر اس کا کوئی میرا مطلب کہ بہن ہو تو اسے بھی، اچھا، سب کو پیش ہونا پڑتا ہے، عدالت میں جا کر بیان دینا پڑتا ہے کہ جی ہم نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اچھا، ہاں جی، یعنی بڑا پکا کام ہوتا ہے، یہ بڑا پکا کام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو دوسرا فریق تھا انہیں پتہ لگا تو وہ بھی میرے پاس آ گئے کہ جی ہماری صلح کروا دیں، ہمارے آدمی کو سزائے موت ہو چکی ہے، ان آنے نے کوٹھی لگا ہے۔ میں نے کہا اچھا یار میں کوشش کروں گا۔ چلو قصہ ہوتا کہ ہم دونوں فریقوں کو لے کر کے چوری خرم عبداللہ، چوری بشیر احمد امیر حلقہ کے پوتے کے ڈیرے پر ہم نے ان کا اکٹھ کر لیا صلح کروانے کے لیے۔ اچھا۔ تو ان دونوں فریقوں نے نا رائفلیں، کلاشن کوفے، اچھا، 5 6 آدمی ان کے ساتھ، وہ بھی ساتھ آئے ہوئے تھے۔ تو اس نے ایک فریق کہنے لگا کہ جی میں آپ سے ضمانت لوں گا تو تب میں نے صلح کرنی ہے، بیان دینا ہے۔ میں نے کہا کس بات کی جی آپ مجھ سے ضمانت لیں گے؟ وہ کہنے لگا کہ اگر میں بیان دے دوں اس کا بھائی تو بری ہو گیا، اگر کل کوئی یہ مکر جائے یہ بیان نہ دے تو پھر؟ میں کہا بالکل درست بات ہوگی تمہاری۔ اور اس نے کہا کہ میرے پاس MPA بھی آیا تھا، میرے پاس MA نے بھی آیا تھے، میں نے ان سے بھی یہی کہا تھا کہ میں ضمانت لوں گا آپ کی کہ آپ اس میں شامل ہوں، تو میں نے انہیں جواب دے دیا تھا کہ میں نہیں آپ کی ضمانت مانتا۔ میں نے اسے کہا یار تمہارے پاس تو یہ رائفلوں والے کلاشن کوفوں والے آدمی ہیں، ہم تو شریف لوگ ہیں، تمہیں یہ بھی پتہ کہ ہم جماعت احمدیہ کے،
हमारी तो शाम के बाद कोई गली में बच्चा पटाखा चला दे ना, तो हम कहते हैं बच्चों को भी जल्दी जल्दी दरवाजा बंद करो, बाहर पता नहीं क्या कौन लोग आ गए हैं। तो मैं तो आपको जमानत नहीं दूंगा, आप चाहें तो मैं दोनों फरीकों को अंदर बिठा देता, सो आपस एक दूसरे से पर एतमाद कर लें और एक दूसरे से एतमाद के जरिए जमानत ले लें। तो अगर आप एतमाद कर लें तो मुझे बुला लेना, अगर ना एतमाद करें तो आप अपने घर चले, हम अपने घर चले जाएंगे। तुमसे कोई दिया तो नहीं ना, तुमसे कोई वादा नहीं किया, कोई जमानत नहीं दी, कोई दी नहीं। बिल्कुल। चुनाचे मैंने उन दोनों फरीकों को बैठक में बिठा दिया और दूसरे आदमियों को, जो वहाँ पर 20-22 आदमी इकट्ठे थे इस प्रोसीजर के लिए, उन्हें कहा कि आप बाहर निकल जाए। मैं बाहर निकल गया। आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि आ जाए जी, हमने एक दूसरे पर एतमाद कर लिया। हाँ, ज़बरदस्त, वाह, बड़ी बात है। मैं कहा जी बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने मेरा मतलब कि मुझे बड़ी खुशी हुई है, आपने एतमाद कर लिया है और 2 इंसानों की जानें बच गई हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं इस खुशी में आपको मिठाई खिलाता हूँ। अच्छा। है जी। तो मैंने 1000 रुपया जेब से निकाल कर एक लड़के को कहा कि ये बेटा लो मिठाई बाहर से जाकर लो। तो वो जिसके डेरे पर थे ना, वो कहने लगा जी नहीं, ये मेरा हक है, मेरे डेरे पर सुलह हुई है, आप रहने दें, मैं पे करता। तो फिर उसने वो मेरा मतलब कि 1000 रुपया उसने देकर मिठाई मंगवाई। और वो फिर जब वो अदालत में जाने का वक्त हुआ तो एक फरीक जो खुद को बड़ा ज़बरदस्त और वो हकीकत में है भी बड़ा वो जराइम पेशा आदमी, अच्छा, उसने कहा जी तारीख वाले दिन आप पुलिस की वैन में उन दोनों माँ बेटे को भेज दें। मैंने कहा कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस की वैन में जिन लोगों ने मेरी इतनी इज्जत की है, मेरे कहने पर उन्होंने कत्ल मुआफ कर दिया है, सही बात है, तो मैं उन्हें क्यों पुलिस की वैगन में भेजूं? बिल्कुल। मैं अपनी कार में उन्हें भेजूंगा। अच्छा। कार तो मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे भतीजे की वो चलाता है टैक्सी, उसे मैं कहूँगा और उसको किराया मैं खुद अपनी जेब से दूंगा। अच्छा। तो चुनाचे मैंने अपने भतीजे से कहा और वो दोनों माँ बेटों को और उनकी बेटी को लेकर अदालत में गए। उन्होंने बयान दिया और अल्लाह को फजल हुआ कि वो सुलह कबूल हो गई। अच्छा। और दोनों की जान बच गई। बड़ी बात है, आपके तो बड़ी ये नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। जी हमारे गांव में भी एक दफ़ा झगड़ा हो गया। अच्छा मास्टर साहब, बहुत शुक्रिया, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो अब मैं आपकी दूसरी वीडियो बनाता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपके पास आपकी बड़ी लंबी खिदमत हैं, तो मैं आपसे और भी टाइम लूँगा, आपने और भी अपने वाक़यात बयान करने हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।